بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے خاص 3 دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 3 رحمت کے دروازے آپ پر بھی ہمیشہ کھلے رہیں تو اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر اپنی زندگیوں میں ایسا شامل کریں کہ ہر سانس کے ساتھ آپ کے قلب کے اندر درود پاک کی صدائیں گونجیں۔ درود پاک پڑھنے والے وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے پہلے تو انہیں خاص کرتا ہے، انہیں چن لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جب انتخاب کر لیتا ہے تو پھر ان پر اپنی رحمت کے 3 دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ آج ہم ان 3 دروازوں کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ، رحمت کے وہ 3 دروازے جو درود پاک پڑھنے والے پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ترین لوگ ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں آپ کے، اللہ پاک نے آپ کو اس عبادت سے نواز رکھا ہے۔ پہلا دروازہ رحمت کا جو درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور کھلا رہے گا، وہ ہے دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کی تنگی کو ختم کر دینا اور غموں سے نجات دے دینا۔ یہ ایسا دروازہ رحمت کا جو ہمیشہ آپ پر کھلا رہے گا۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر اس قدر شامل کر لیتے ہیں تو رحمت کا یہ دروازہ آپ پر ہمیشہ کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا سکون عطا کرتا ہے، اتنا اطمینان قلب عطا کر دیتا ہے کہ زندگی میں پھر جو بھی حالات واقعات ہو جائیں نا، ظاہر زندگی ہے اور اپس اینڈ ڈاؤنز لائف کے اندر رہتے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والے پر یہ رحمت کا خاص دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ اس کا دل، اس کی روح مطمئن اور سکون اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور حضور والا سکون اس دنیا کی، اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے اور سب سے بڑی دولت ہے اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے، لیکن درود پاک پڑھنے والے پر یہ رحمت کا خاص دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ رب العزت کی رحمت کا خاص دروازہ درود پاک پڑھنے والے پر کھلا رہتا ہے، وہ ہے رزق کی فراوانی، رزق کی وسعت اور کشادگی، اور حلال طیب رزق آپ کی زندگی میں ہمیشہ میسر رہتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، یہ رحمت کے خاص 3 دروازے درود پاک پڑھنے والے پر ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور اس چیز کا مشاہدہ آپ بے شک اپنی زندگیوں سے ہی کر لیجئے گا، کیونکہ آپ لوگ اہل درود ہیں نا، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ خود میں آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اب دیکھیں، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، اللہ پاک انہیں کبھی رزق کے لحاظ سے تنگی نہیں آنے دیتا، لوڑ کی تھوڑ کبھی نہیں ہوتی ایسے شخص کو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ پاک وہاں سے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں پر اس انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرتا ہے نا، اس کے لیے رزق کے غیبی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی غیب سے اس کے لیے رزق کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو رزق کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو تنگی نہیں آنے دیتا، کہیں نہ کہیں سے سبب بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیا جاتا ہے، غیب سے وسیلہ بن جاتا ہے، اور آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہاں سے میرے لیے یہ سبب پیدا کر دیا۔ تو یہ رحمت کا خاص دروازہ انہی لوگوں پر کھلتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والے لوگ ہیں، اور اللہ پاک کی خاص رحمت اس شخص پر نازل رہتی ہے۔ تیسرا خاص دروازہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کا جو کھلا رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اس کی آخری سانس ہوگی، جب تک اس کی زندگی ہے، یہ دروازہ اس پر کھلا رہے گا، اور وہ ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ۔ جو دعا مانگے گا،
جو سوچے گا، جو چاہے گا، جو اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا اور اللہ پاک اسے عطا کرے گا۔ ایک یہاں پر بڑا باریک نکتہ میں آپ کو سمجھاتی چلی جاؤں کہ اہل درود کی نا ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا دروازہ اہل درود پر انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کھلا رہے گا۔ جو وہ مانگے گا اللہ پاک اس کی قبول کرے گا۔ نکتہ باریک یہ سمجھانے لگی ہوں کہ اہل درود اپنی زبان سے ہمیشہ کوشش کریں اور اپنے شعور میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جب کبھی بھی اپنی ذات کے لیے خاص طور پہ اور دوسروں کے لیے بھی جب بھی کوئی منہ سے بات نکالیں، کوئی جملہ بولیں، تو خیر اور عافیت کا جملہ بولیں، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہر جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے بارے میں بھی بھلا سوچا بھی کریں اور اپنے بارے میں بھلا کہا بھی کریں، اور دوسروں کے بارے میں بھی بھلائی کی بات کر دیا کریں، اور آپ کے منہ سے نکلی بات پھر پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص رحمت کے 3 دروازے آپ پر کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور پر درود پاک پڑھنے والے پر، اور یہ ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ دل کا سکون بھی مرتے دم تک آپ کو نصیب ہوگا، رزق کی فراوانی بھی مرتے دم تک آپ پر رہے گی، کبھی تنگی رزق کی اللہ پاک آپ کو نہیں آنے دے گا۔ اپنے محبوب کا جو اس کا ذاکر ہے وہ اس کو تنگی رزق کی تو کبھی کم از کم نہیں آنے دے گا۔ اور تیسرا خاص رحمت کا دروازہ، آپ کی دعا مرتے دم تک قبول ہوتی رہے گی، جو مانگیں گے سب کچھ عطا ہوگا اور آپ کو نوازا جائے گا، اور فضل و کرم سے نوازا جائے گا۔ آپ کے حق میں جو جو بہتر ہوگا اللہ پاک اس بہترین سے آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ یہ اہل درود کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور بہت زیادہ کثرت کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر یہ چیز آپ چاہتے ہیں نا تو اپنی زبان کو اتنا عادی بنا لیں درود پاک پڑھنے کا کہ جب آپ کسی اور کام میں بھی مصروف ہوں نا اور آپ کی زبان پر جاری نہ بھی ہو درود پاک، تو آپ کے قلب کے اندر سے درود پاک کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ اتنا آپ کا قلب بھی عادی ہو جائے کہ درود پاک کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آپ کے اندر چل رہا ہو۔ اگر رحمت کے یہ 3 دروازے آپ بھی اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے کھولنا چاہتے ہیں نا، تو پھر درود پاک سے بڑھ کر کائنات کے اندر وظیفہ کوئی نہیں ہے، ہر حال میں قبول ہونے والا وظیفہ ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔